إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں، پردہ نشین خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے جس کے ہم اور آپ کی زندگیوں پر بے شمار احسانات، انعامات ہیں، جس نے ہم اور آپ کو اس دنیا میں پیدا کرنے کے بعد ہماری رشد و ہدایت کے لیے کتابوں کو نازل کیا، انبیاء کو مبعوث فرمایا. بعدہ درد و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز حاضرین، یہ بات ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے، ہجری جو تقویم، اسلامی کیلنڈر جسے ہم اور آپ کہتے ہیں، اس اعتبار سے ابھی ہم اور آپ 8ویں مہینے یعنی شعبان کے مہینے سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں. آج شعبان کی 13ویں تاریخ ہے. ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے، جو کہ چاند کے اعتبار سے چلتا ہے، جسے ہم اسلامی کیلنڈر کہتے ہیں، اس میں جو 12 مہینے ہیں، اس میں جو بھی مہینے آتے ہیں، عام طور پر لوگوں کا ایک تصور ہے، لوگوں کا ایک خیال ہے کہ چونکہ یہ اسلامی مہینے ہیں تو ہر مہینے کی کوئی نہ کوئی فضیلت ضرور ہوگی. اور جب بھی کوئی بھی مہینہ آتا ہے تو اس طرح کی بے شمار حدیثیں ہم اور آپ اپنے سوشل میڈیا پر گردش کرتے ہوئے دیکھتے رہتے ہیں. اسی طرح شعبان کا مہینہ آیا ہے اور 13 دن گزر چکے ہیں، اور خاص کر شعبان کے مہینے کے اندر لوگ 15ویں تاریخ کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور اس سے متعلق بہت ساری فضیلتیں ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں. بہت ساری فضیلتوں کو ہم اور آپ کو کئی جگہ پر پڑھنے کا موقع ملتا رہتا ہے.
تو اس لیے آج کے خطبے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ اس بات کا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ 15 شعبان کے تعلق سے، یا یوں کہیں کہ شعبان کے مہینے کے تعلق سے جو حدیثیں ہم اور آپ کو سننے کو ملتی ہیں، جو حدیثیں ہم اور آپ کو پڑھنے کو ملتی ہیں، اس کی فضیلت سے متعلق یا اس میں کرنے والے اعمال سے متعلق آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ اس کا جائزہ لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کون سی حدیثیں ہیں جو کہ قابل عمل ہیں، جس پر عمل کیا جا سکتا ہے، اور کون سی ایسی حدیثیں ہیں جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ہم اور آپ قبل اس کے کہ ان حدیثوں کا جائزہ لیں، سب سے پہلے ہم اور آپ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھ لیں، اس بات کو یاد رکھیں کہ اسلامی مہینے جتنے بھی ہیں ضروری نہیں کہ ہر مہینے کی کوئی نہ کوئی فضیلت ہم اور آپ کو بتائی گئی ہو۔ اسلامی مہینے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر مہینے کے تعلق سے کوئی خاص عبادت ہوگی، ہر مہینے کے اندر کوئی خاص فضیلت بتائی گئی ہوگی، ہر مہینے کے تعلق سے کوئی نہ کوئی حدیث ہم اور آپ کو بتائی گئی ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ اس سال کو، ہجری سال کو جو ہم اور آپ اسلامی سال کہتے ہیں، اسلامی مہینے کہتے ہیں، اسلام کے بہت سارے ایسے احکامات ہیں جس کا اس سے تعلق ہے، اس وجہ سے ہم اور آپ اسے اسلامی سال کہتے ہیں، اسلامی مہینے کہتے ہیں۔ تو ضروری نہیں کہ ہر مہینے کے اندر ہم اور آپ کو کوئی نہ کوئی اس مہینے کے تعلق سے خاص بات بتائی گئی ہو، یہ سب سے پہلی بات ہم اور آپ کو یاد رکھنی چاہیے۔ اور دوسری بات جو ہم اور آپ کو یاد رکھنی ہے وہ یہ کہ عام طور پر ان مہینوں کے اندر جو واقعات پیش آتے ہیں، کسی مہینے کے اندر کوئی اچھا واقعہ پیش آ گیا، کسی مہینے کے اندر کوئی برا واقعہ پیش آ گیا، تو عام طور پر لوگ کرتے یہ ہیں کہ اس واقعے کو اس مہینے سے جوڑ کر یا تو اس مہینے کو اچھا مہینہ سمجھنے لگتے ہیں یا تو اس مہینے کو برا مہینہ، نحوست والا مہینہ سمجھنے لگتے ہیں، جس کی شریعت اسلامیہ کے اندر کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہم اسی مہینے کو فضیلت والا مہینہ سمجھیں گے، اسی مہینے کو برکت والا مہینہ سمجھیں گے جس مہینے کے تعلق سے یا تو قرآن کے اندر ہمیں کوئی بات بتائی گئی ہوگی یا تو پھر حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو کوئی بات بتائی ہوگی۔ ہم ایسے ہی اپنے سے کسی بھی واقعے کو کسی مہینے سے جوڑ لیے، ابھی اچھا واقعہ ہو گیا، یہ بڑا برکت والا مہینہ ہے، کوئی برا واقعہ ہو گیا، یہ تو بہت ہی نحوست والا مہینہ ہے، بہت ہی برا مہینہ ہے۔ یہ تصور آج ہم اور آپ معاشرے کے اندر بہت سارے لوگوں کے اندر دیکھتے ہیں، یہ خیال بہت سارے لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے کہ واقعے کو مہینے سے جوڑتے ہیں، پھر اس مہینے کو اچھا یا برا سمجھنے لگتے ہیں۔ میں ایک واقعہ، ایک مثال آپ کے سامنے دیتا ہوں، اس سے ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ واقعات کا مہینے کے اچھا یا برا ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ابھی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مہینے میں نبی کی پیدائش ہوئی اس مہینے کو آپ اٹھا لیجئے، ربیع الاول کا مہینہ ہے، ربیع الاول کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، تو اگر ہم یہ تصور کرنے لگے، یہ عقیدہ رکھ لیں کہ ربیع الاول کا مہینہ بہت اچھا مہینہ ہے اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مہینے کے اندر پیدائش ہوئی، تو پھر ہم اور آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ ربیع الاول کا مہینہ بہت ہی نحوست والا مہینہ ہے اس لیے کہ اسی مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہوئی ہے۔ اب آپ فیصلہ کریں کہ ربیع الاول کا مہینہ ہمارے لیے برکتوں والا مہینہ ہے یا کہ نحوست والا مہینہ ہے، کیونکہ ایک ہی مہینہ ہے جس میں ایک اچھا واقعہ بھی پیش آیا اور اسی میں پوری امت محمدیہ کو تکلیف دینے والا واقعہ بھی پیش آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مہینے میں وفات بھی ہو گئی۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے، مثال میں نے جو آپ کے سامنے بیان کی، اس سے میں آپ لوگوں کو یہ بتانا اور سمجھانا چاہتا ہوں کہ کسی مہینے کا کسی واقعے سے جوڑ کر اس مہینے کو اچھا یا برا سمجھنا اس کی شریعت اسلامیہ کے اندر کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور بہت سارے لوگ اس طرح واقعات کو مہینوں سے جوڑ کر، واقعات کو دن سے جوڑ کر یا تو اس دن کو اچھا اور برکت والا سمجھنے لگتے ہیں یا یہ کہ اس دن یا اس مہینے کو برا یا نحوست والا سمجھنے لگتے ہیں۔ کوئی بھی سال، کوئی بھی مہینہ، کوئی بھی دن، کوئی بھی وقت فی نفسہ ہی اچھا یا برا نہیں ہوتا اس وقت تک جب تک کہ اس کے تعلق سے ہم اور آپ کو کوئی دلیل نہ بتائی گئی ہو، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے کی فضیلت بتائی،
تو اس اعتبار سے ہم رمضان کے مہینے کو برکت والا مہینہ سمجھیں گے۔ اسی طرح شب قدر کی رات کو برکت والی رات بتائی گئی، ہم اس رات کو برکت والی رات سمجھیں گے، فضیلتوں والی رات سمجھیں گے۔ ذی الحجہ کے شروع کے 10 ایام کو فضیلت والے ایام بتائے گئے، ان ایام کو ہم فضیلت والے بابرکت والے ایام سمجھیں گے۔ اس کے علاوہ جب تک کوئی دلیل نہیں آئے گی، نہ کسی دن کو، نہ کسی وقت کو، نہ کسی مہینے کو ہم نہ فضیلت والا سمجھیں گے، اور نہ ہی کسی دن کو یا وقت کو ہم اور آپ برا مہینہ یا برا دن سمجھیں گے۔ تو یہ دو باتیں ہم اور آپ اگر سب سے پہلے سمجھ جائیں گے تو پھر اس کے بعد آئیے ہم اور آپ آگے بڑھتے ہیں۔ شعبان کے متعلق جو حدیثیں ہم اور آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے؟ شعبان کے تعلق سے جتنی حدیثیں ہم اور آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں ان میں سے کچھ حدیثیں ایسی ہیں جن کا تعلق شعبان کے پورے مہینے سے ہے۔ پورے مہینے کی فضیلت ہم اور آپ کو ان حدیثوں سے معلوم ہوتی ہے، جیسا کہ بہت سارے صحابہ نے حدیثیں روایت کی ہے، جن حدیثوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے پورے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ شعبان کے پورے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، یہاں تک کہ بعض حدیثوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سال کے 12 مہینوں میں کوئی ایسے 2 مہینے نہیں ہوتے تھے کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنٹینیو روزہ رکھے سوائے شعبان اور رمضان کے۔ یعنی اتنا زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے، ہمیں ایسا لگتا تھا کہ پورے کا پورا مہینہ اللہ کے نبی نے روزہ رکھ لیا، اور پھر شعبان کے بعد اسی طرح رمضان کا بھی پورا مہینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو شعبان کے متعلق جو حدیثیں ہم اور آپ کو سننے کو اور پڑھنے کو ملتی ہیں ان میں سے کچھ حدیثوں کا تعلق شعبان کے مہینے کے روزوں سے ہے، یعنی شعبان کے پورے مہینے کے روزے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے پورے مہینے کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اب ان حدیثوں کا حکم اگر دیکھیں گے کیا یہ حدیثیں واقعی میں قابل اعتماد ہے کہ نہیں ہے، یہ حدیثیں ہم اور آپ ان حدیثوں پر یقین کر سکتے ہیں نہیں ہے، تو ہم اور آپ اگر اس کا جائزہ لیں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ تمام کی تمام حدیثیں صحیح ہیں، جس کے اندر ہم اور آپ کو یہ بات بتائی گئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، زیادہ سے زیادہ روزہ اللہ کے نبی رکھا کرتے تھے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ جب حدیث صحیح ہے، ہم کو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی یہ کام کرتے تھے، تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہم اور آپ کو بتائی گئی ہوگی، اور اس حدیث کے اندر یعنی یہ جو بات ہم اور آپ کو معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی زیادہ سے زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے، اس کی وجہ بھی ہم اور آپ کو حدیثوں کے اندر بتائی گئی ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شعبان میں کثرت سے روزہ رکھنے کے تعلق سے سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے کہ میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ شعبان کے مہینے میں بہت زیادہ روزہ رکھتے ہیں، اور شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے میں، یعنی رمضان کے تو فرض روزے ہیں، رمضان کو چھوڑ کر باقی جو 11 مہینے ہیں، ان 11 مہینوں میں کسی بھی مہینے میں آپ کو اتنا زیادہ کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے ہوئے میں نے آپ کو نہیں دیکھا، وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے کہ آپ اس مہینے میں اتنا زیادہ روزہ رکھتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ذاک شہر یغفل الناس عنہ، یہ وہ مہینہ ہے جس سے بہت سارے لوگ غافل ہیں۔ کون سا مہینہ ہے؟ شہر بین رجب و رمضان، یہ مہینہ جو کہ رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے، یعنی کہ شعبان کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی فضیلت کے تعلق سے، اس مہینے کی کیا اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں، اس سے اکثر لوگ غافل ہیں، اس لیے میں اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتا ہوں۔ جو اس مہینے میں ہوتا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے بیان فرماتے ہیں، ھذا شہر ترفع فیہ الاعمال الی اللہ واحب ان یرفع عملی وانا صائم، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں پورے سال کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں۔ جس طرح پورے ہفتے کے اعمال جمعرات کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں، اسی طرح پورے سال کے اعمال شعبان کے مہینے میں اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں۔ وَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، اور میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب میرا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جائے تو میں روزے کی حالت میں رہوں۔ جمعرات کے روزے کے تعلق سے بھی اللہ کے نبی نے یہی بات بیان فرمائی، میں جمعرات کے دن روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ پورے ہفتے کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں، جب میرا عمل
اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے تو میں روزے کی حالت میں رہوں۔ اسی طرح جب پورے سال کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے تب اس وقت بھی میری یہی خواہش ہوتی ہے، میں سوچتا ہوں کہ جب میرا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جائے تو میں روزے کی حالت میں رہوں۔ یہ وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اس مہینے کے اندر روزہ رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کچھ اور وجوہات بھی بیان فرماتے ہیں۔ اس میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ اگر سال کے اندر پورے سال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ روزے چھوٹ گئے ہوتے، چاہے فرض روزے ہوں یا نفل روزے ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان روزوں کی شعبان کے مہینے میں قضا کیا کرتے تھے۔ اور روزوں کی قضا کے تعلق سے ہمارا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی جانتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ مجھ سے رمضان کے مہینے میں جو روزے شرعی عذر کی وجہ سے چھوٹ جایا کرتے تھے، میں ان روزوں کو تاخیر کرتی یہاں تک کہ شعبان کا مہینہ آ جاتا تو پھر شعبان کے مہینے کے اندر میں ان روزوں کی قضا کیا کرتی۔ تو اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو اللہ کے نبی سے روزے چھوٹ جایا کرتے تھے، اور ہمارا بھی یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سنت اعمال کی، نفل اعمال کی بھی قضا کیا کرتے تھے اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے استمرار کے ساتھ، دوام کے ساتھ کرتے۔ اگر کوئی ایسا عمل ہے، سنت عمل ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی عادت بنا لی، اور اگر کبھی کسی وجہ سے وہ عمل چھوٹ جاتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بھی قضا کیا کرتے تھے۔ تو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نقطہ اور ایک وجہ یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ اللہ کے نبی سے جو بھی روزے چھوٹ جایا کرتے تھے پورے سال کے 11 مہینوں کے اندر، ان تمام روزوں کی قضا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کیا کرتے تھے۔ تو ہم اور آپ کے سامنے جو دو وجوہات بیان کی گئی ہیں، ان دونوں وجوہات کو ہم اور آپ کو سامنے رکھ کر اس مہینے کے اندر کثرت سے روزے کا ہم اور آپ کو اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اس مہینے کے تعلق سے جو دوسری قسم کی حدیثیں آتی ہیں، ایک تو میں نے بتایا کہ پہلی قسم کی حدیثیں وہ ہیں جس کا تعلق پورے شعبان کے مہینے کے روزے سے تعلق رکھنے والی حدیثیں ہیں۔ دوسری قسم کی جو حدیثیں ہم اور آپ کو اس مہینے کے تعلق سے ملتی ہیں، ان کا تعلق 15ویں شعبان سے ہے، پورے مہینے سے اس کا تعلق نہیں ہے، بلکہ خاص کر شعبان کی 15 تاریخ سے ان حدیثوں کا تعلق ہے۔ ان حدیثوں کا تعلق 15 شعبان سے جو ہے اس میں 3 باتیں ہم اور آپ کو بتائی جاتی ہیں۔ کچھ حدیثیں ایسی ہیں جس میں 15ویں شعبان کی فضیلت بتائی گئی، کچھ حدیثیں ایسی ہیں جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ 15ویں شعبان کی رات میں جاگ کر ہم اور آپ کو عبادت کرنا چاہیے، شب بیداری کرنی چاہیے، اور جو ہمارے مرحومین ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، قبرستان کی زیارت کرنی چاہیے۔ اس طرح کی کچھ باتیں ہم اور آپ کو معلوم ہوتی ہیں۔ اسی طرح تیسری بات جو ہم اور آپ کو 15ویں شعبان کی تعلق سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ 15ویں شعبان کے دن کا روزہ ہم اور آپ کو رکھنا چاہیے، دن کے روزے کا ہم اور آپ کو اہتمام کرنا چاہیے۔ جتنی حدیثیں تو بہت ساری آئی ہیں، جیسا کہ میں نے کہا کہ شعبان کے مہینے کے تعلق سے بہت ساری حدیثیں آئی ہیں، اس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اسی طرح 15ویں شعبان کے تعلق سے جتنی حدیثیں آئی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کے اندر یہ 3 باتیں ہم اور آپ کو بتائی گئی ہوتی ہیں۔ اب ان حدیثوں کا ہم جائزہ لیں گے، ان حدیثوں کا حکم اگر ہم اور آپ دیکھنے کی کوشش کریں گے تو ہم اور آپ کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ 15ویں شعبان کے تعلق سے جن حدیثوں کا تعلق خاص کر کے 15ویں شعبان سے ہے، چاہے اس کی رات کی عبادت سے ہو یا اس کے دن میں روزہ رکھنے کے تعلق سے ہو یا اس دن کی فضیلت کے تعلق سے ہو، جتنی حدیثیں آئی ہیں تمام کی تمام حدیثیں ضعیف ہیں۔ اس میں ایک بھی ایسی حدیث نہیں ہے جو کہ قابل اعتبار ہو، قابل اعتماد ہو اور قابل عمل ہو۔ ایک بھی حدیث قابل اعتبار نہیں ہے، ایک بھی صحیح حدیث اس کے اندر ہم اور آپ کو نہیں بتائی گئی۔ اور آج افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتا ہے، اگر ہم معاشرے پر ایک نظر ڈالیں گے، معاشرے کے اندر ایک مرتبہ اگر ہم دیکھیں گے تو ہم اور آپ کو یہ بات دیکھنے کو ملتی ہے کہ جن حدیثوں کا تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، جو حدیثیں ضعیف حدیثیں ہیں، ان حدیثوں پر زور و شور کے ساتھ عمل ہوتا ہے، اور جو صحیح حدیثیں ہیں جس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت ہم اور آپ کو ملتا ہے، اس پر عمل ہم اور آپ کو ندارت نظر آتا ہے، اس پر ہم اور آپ کو کہیں پر عمل نظر نہیں آتا۔ آپ دیکھیں شعبان کا مہینہ آتا ہے، حدیثیں گردش کرنے لگتی ہیں، بہت ساری حدیثیں ہم اور آپ کو سنائی جاتی ہیں، بہت ساری حدیثیں ہم اور آپ کو پڑھائی جاتی ہیں، لیکن
جتنی حدیثیں سنائی جاتی ہیں، جتنی حدیثیں پڑھائی جاتی ہیں، ان تمام کا تعلق ضعیف حدیثوں سے ہوتا ہے۔ جو صحیح حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آئی ہے کہ اللہ کے نبی اس میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، اللہ کے نبی چاہتے تھے کہ جب اللہ کے نبی کا عمل اللہ کے پاس جائے تو روزے کی حالت میں جائے، یہ تمام حدیثیں ہم اور آپ کو کہیں نظر نہیں آتی۔ ان تمام حدیثوں کا ہم اور آپ کو کہیں پر بھی پڑھنے کا نہ موقع ملتا ہے نہ تو سننے کا موقع ملتا ہے۔ آج معاشرے کا یہ المیہ ہے کہ جو جھوٹی بات ہوتی ہے، جو غلط بات ہوتی ہے، وہ تو جنگل کی آگ کی طرح معاشرے میں پھیل جاتی ہے، اور جو صحیح باتیں ہوتی ہے، جو سچی باتیں ہوتی ہے، ان کا تعلق جو کہ صحیح چیزوں سے ہوتا ہے، اگر آدمی ڈھنڈورا بھی پیٹ لے تو کوئی اس کی طرف کان لگانے والا نہیں ہوتا۔ آدمی چیخ چیخ کر کہہ لے، آدمی لاؤڈ سپیکر لے کر باہر چلا جائے اور چیخ چیخ کر سچی بات کہے، صحیح حدیثیں لوگوں کے سامنے بیان کرے، لوگ اس کی طرف کان دھرتے نہیں ہیں۔ لوگ اگر ایک کان سے سنتے بھی ہیں تو دوسری کان سے ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آج معاشرے کا یہ المیہ ہے، آج معاشرے کی حقیقت ہے۔ یہ صرف شعبان کے 15ویں تاریخ کے تعلق سے بات میں آپ کو نہیں بتا رہا ہوں، آپ عام چیزیں بھی دیکھ لیں۔ اگر کسی آدمی کے تعلق سے کوئی جھوٹی بات رہے گی نا، جنگل کی آگ کی طرح پھیل جائے گی۔ اگر آدمی سچی بات لے کر پورے ثبوتوں کے ساتھ، پورے دلائل کے ساتھ لے کر لوگوں کے سامنے کھڑا رہے گا، ڈھنڈورا پیٹتا رہے گا، چیخ چیخ کر کہتا رہے گا، کوئی اس کی طرف کان لگانے والا نہیں ہوگا، کوئی اس کی بات سننے والا نہیں ہوگا۔ شریعت کے معاملے میں بھی آج یہ چیز ہم اور آپ اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں۔ صحیح حدیثیں بتائی جاتی ہیں، بیان کی جاتی ہیں، سننے کو لوگ تیار نہیں ہے۔ ضعیف حدیث جیسے ہی آتی ہے، ابھی آدمی ضعیف حدیث شروع بھی نہیں کرتا کہ تمام کے تمام لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ شیطان اس میں لوگوں کی مدد کرتا ہے کہ شیطان چاہتا ہی یہ ہے کہ لوگ شریعت پر عمل نہ کریں، بدعتوں پر عمل کریں، شریعت کو چھوڑ کر، صراط مستقیم کو چھوڑ کر، جو جنت کا راستہ ہے، قال اللہ اور قال الرسول کا جو راستہ ہے، اس راستے کو چھوڑ دیں، بدعت کے راستے پر چلے جائیں، شیطان کے راستے پر آ جائیں۔ آج میں آپ لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ان ضعیف حدیثوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں، ضعیف حدیثوں سے اپنے آپ کو محتاط رکھیں۔ حدیث آتی ہے تو حدیث کا نام سن کر ہم اور آپ دھوکے میں نہ پڑ جائے۔ اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ حدیث میں یہ بات آئی ہے تو آپ کو وہاں پر آپ اپنے آپ کو جھکا لیں، سر تسلیم خم کر لیں، لیکن اس سے قبل یہ بھی جان لیں کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے۔ حدیث کا نام سن کر بہت سارے لوگ دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ حدیث میں یہ بات آئی ہے، فوراً عمل کرنے لگتے ہیں۔ سب سے پہلے تو معلوم بھی کر لو کہ کیا واقعی میں اللہ کے نبی کی یہ حدیث ہے، کیا واقعی میں اللہ کے نبی نے یہ کام کیا ہے، کیا واقعی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت ہم اور آپ کو ملتا بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اس چیز کو ہم اور آپ، یہ جو چیز ہے، یہ جو سوچ ہے، ایک اچھی سوچ یہ ہے کہ حدیث آتی ہے تو لوگ بڑے اچھائی کے ساتھ، دل کے ساتھ ان چیزوں کو قبول کرتے ہیں، لیکن جو دوسری چیز ہم اور آپ کو کرنا ہے، اس میں کوتاہی پائی جاتی ہے، وہ یہ کہ ہم اور آپ تحقیق نہیں کرتے کہ یہ بات صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو قرآن کے اندر یہ اللہ نے قاعدہ دیا ہے، اللہ نے کہا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی آدمی آپ کے پاس کوئی خبر لے کر آتا ہے تو اس خبر کے بارے میں تم تحقیق کر لیا کرو۔ علماء نے اسی آیت کو قاعدہ بنایا، قاعدہ بنانے کے بعد جو بھی حدیثیں آتی ہیں ان حدیثوں کی تحقیق علماء نے شروع کی۔ تحقیق کرنے کے بعد آج ہمارے سامنے تمام کی تمام باتیں واضح ہیں کہ کون سی صحیح حدیثیں ہیں، کون سی ضعیف حدیثیں ہیں۔ تو ہمارا آپ کو چاہیے کہ کسی بھی چیز کے تعلق سے ہمارے سامنے حدیثیں آئیں تو ہم اور آپ اس بات کی کوشش کریں کہ جو صحیح حدیثیں ان حدیثوں کو لیں، اور جن کا تعلق ضعیف حدیثوں سے ان پر عمل نہ کریں، ان پر عقیدہ ہم اور آپ اپنا نہ رکھیں۔ تو 15ویں شعبان کی بات آئی تھی، تو 15ویں شعبان کے تعلق سے جتنی حدیثیں آئی ہیں، چاہے اس کی فضیلت کے تعلق سے حدیثیں آئی ہو، چاہے اس کے رات میں جا کر عبادت کرنے کے تعلق سے حدیثیں آئی ہو، چاہے اس کے دن میں روزہ رکھنے کے تعلق سے حدیثیں آئی ہو، یہ تمام کی تمام ضعیف حدیثیں ہیں۔ ان حدیثوں کا صحیح حدیثوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ایک بات آپ یاد رکھ لیں، 15ویں شعبان کے تعلق سے، 15ویں شعبان کی خاص کر رات کے تعلق سے، یہ جو لوگ قبرستانوں کو جایا کرتے ہیں، اپنے مرحومین کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحیح واقعہ بیان فرماتے ہیں، لیکن اس کے اندر کچھ ضعیف روایتیں بھی آئی ہیں۔ واقعہ تو صحیح ہے لیکن اس سے متعلق کچھ ضعیف روایتیں بھی آئی ہیں۔ آپ اس صحیح واقعے کو سن کر یہ نہ سمجھ لیں کہ ہاں واقعی میں اس رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی عمل کیا ہے۔ دونوں چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر آپ فیصلہ کریں، آپ خود سمجھ جائیں گے انشاءاللہ کہ اس میں سے کون سی صحیح بات ہے اور کون سی غلط بات ہے، کس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، کس پر ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے اور کس پر نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور واقعہ ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن رات میں جب کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے یہاں اللہ کے نبی کی باری تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں گھر آتے ہیں، آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کی بے چینی ہوتی ہے، اللہ کے نبی کو نیند نہیں آتی ہے، کروٹ لیتے رہتے ہیں، اپنے بستر پر لیٹے رہتے ہیں۔ پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سو چکی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ سے دروازہ کھولتے ہیں اور بقیع قبرستان کی طرف چلے جاتے ہیں۔ وہاں جا کر جو مرحوم صحابہ کرام ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ جاتے ہیں۔ لیکن جب اللہ کے نبی گھر سے نکلے تھے اور بقیع قبرستان گئے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جن کو اللہ کے نبی نے سمجھا تھا کہ سو چکی ہیں، ابھی حضرت عائشہ نہیں سوئی ہوتی ہیں۔ جیسے ہی اللہ کے نبی باہر نکلتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بھی چھپتے چھپاتے اللہ کے نبی کے پیچھے نکل جاتی ہیں، دیکھتی ہیں کہ آخر اللہ کے نبی اتنی رات جا کہاں رہے۔ اللہ کے نبی عبادت کرنا ہوتا تو اپنے حجرے میں ہی عبادت کر لیتے، تہجد کی نماز پڑھ لیتے، لیکن جا کہاں رہے اتنی رات کو۔ تو حضرت عائشہ دیکھتی ہیں کہ اللہ کے نبی بقیع گئے۔ پھر جب اللہ کے نبی واپس آ رہے تھے تو حضرت عائشہ نے کوشش کی کہ اللہ کے نبی کی نظر حضرت عائشہ پر نہ پڑے۔ اللہ کے نبی کے گھر پہنچنے سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ گھر پہنچ جاتی ہیں اور پھر اپنی جگہ پر لیٹ جاتی ہیں۔ لیکن جیسے ہی اللہ کے نبی گھر آتے ہیں، اللہ کے نبی کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ حضرت عائشہ بھی جاگی ہوئی ہیں اور اللہ کے نبی کو کہیں نہ کہیں یہ شک ہونے لگتا ہے کہ حضرت عائشہ نے ان کا پیچھا کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے سوال کرتے ہیں تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہاں میں آپ کے پیچھے آئی تھی، میں دیکھنا چاہ رہی تھی کہ آخر آپ رات میں جا کہاں رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں وہاں پر جو ہے اپنے مرحومین کی مغفرت کے لیے، ان کے صحابہ کرام کی دعا کرنے کے لیے گیا۔ بہرحال ایک صحیح واقعہ ہے کہ جس میں اللہ کے نبی ایک رات اٹھ کر بقیع قبرستان جاتے ہیں، صحابہ کرام کے لیے دعا کرتے ہیں، پھر واپس آ کر اپنے گھر میں اپنے حجرے میں سو جاتے ہیں۔ اس حدیث کے اندر جن راویوں نے اس حدیث کو روایت کیا، چاہے وہ صحابہ ہوں یا صحابہ کے بعد تابعین ہوں یا محدثین ہوں، اس کی آپ شرح اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو کہیں یہ بات نظر نہیں آئے گی کہ یہ واقعہ شعبان کے مہینے میں ہوا۔ کہیں آپ کو یہ بات نظر نہیں آئے گی کہ واقعہ اگر شعبان میں بھی ہوا ہے تو شعبان کی 15ویں تاریخ کو ہوا ہے، کہیں آپ کو یہ بات نظر نہیں آئے گی۔ ہاں ایک واقعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مرحوم صحابہ یاد آ گئے، مغفرت کی دعا کی اور واپس آ گئے۔ اور یہ بات ایسا نہیں کہ قبرستان کو جانا ہے تو انہی ایام میں جانا ہے، قبرستان جانا ہے تو اس کے لیے کوئی خاص وقت ہے، ایسی تو کوئی بات شریعت کے اندر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن مجید حدیث میں بیان فرماتے ہیں فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، تم زیادہ سے زیادہ قبروں کی زیارت کیا کرو، کیونکہ قبر کی زیارت اگر تم کرو گے تو تمہیں آخرت کی یاد آئے گی۔ تو یہ وجہ ہے قبرستان کی زیارت ہم اور آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو اس وقت یاد آ گیا، اللہ کے نبی گئے، زیارت کیے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ تفصیل کہیں پر بھی ہم اور آپ کو حدیثوں کے اندر نہیں ملتی، اور نہ ہی اس کی شروحات میں یہ بات ہم اور آپ کو ملتی ہے کہ جو واقعہ پیش آیا تھا شعبان کے مہینے میں پیش آیا تھا، اور اسی طرح شعبان کی 15ویں تاریخ کو پیش آیا تھا۔ لیکن اس واقعے کے تعلق سے ایک اور ضعیف حدیث بھی آتی ہے، اس حدیث کو اس واقعے سے جوڑ کر لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ واقعہ 15ویں شعبان کی رات کو پیش آیا تھا۔ اس ضعیف حدیث کے اندر یہ بات آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے سوال کرتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی کو پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کا پیچھا کر رہی تھی، تو اللہ کے نبی سوال کرتے ہیں اے عائشہ کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے نبی تم پر ظلم کریں گے؟ یعنی حضرت عائشہ کی باری ہے تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو چھوڑ کر کسی اور کے گھر چلے جائیں، کسی اور کے یہاں چلے جائیں؟ کہ تم یہ سمجھتی ہو کہ اللہ کے نبی تم پر ظلم کرنے والے ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ ضعیف حدیث کے الفاظ ہیں، یہ صحیح حدیث کے الفاظ نہیں ہے، ضعیف حدیث کے الفاظ ہیں، اس بات کو یاد رکھیں۔ اس حدیث کے اندر یہ بات آئی، سب سے پہلی بات تو اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے کہتے ہیں عائشہ یہ جو رات ہے جس رات میں قبرستان گیا ہوں، یہ وہ رات ہے جس رات اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل فرماتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات بنو کلب ایک قبیلہ ہے، اللہ کے نبی اس کی مثال دے کر کہتے ہیں کہ بنو کلب کے پاس جتنی بکریاں ہیں، ان بکریوں کے اوپر جتنے بال ہوتے ہیں، اس کے جتنی عدد ہے اس سے کہیں زیادہ لوگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں مغفرت فرماتے ہیں۔ یہ ضعیف حدیث کے الفاظ ہیں۔
اس حدیث کو لے کر اس واقعے سے جوڑ کر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو واقعہ پیش آیا یہ 15ویں شعبان کو پیش آیا، 15ویں شعبان کی رات کو پیش آیا، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس طرح سے قبرستان جائیں، اپنے مرحومین کے لیے دعا کریں، مغفرت کریں۔ آپ اپنے مرحومین کے لیے کبھی بھی دعا کیجیے، کوئی خاص وقت نہیں ہے کہ 15ویں شعبان کو آپ کو کرنا ہے یا عید کے دن کرنا ہے، جیسا کہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں، عیدگاہ سے سیدھے قبرستان جاتے ہیں، پورے سال ان کو ان کے مرحومین یاد نہیں آتے، ان کے والد یاد نہیں آتے، ان کے رشتہ دار یاد نہیں آتے، بس عید کے دن یاد آتے ہیں، عید کے دن جاتے ہیں، وہاں پر دعا کرتے ہیں، پھر واپس آ جاتے ہیں، پھر پورے سال نہ ان کی اپنی دعاؤں میں ان کا ذکر ہوتا ہے اور نہ کسی اور موقع پر ان کا ذکر ہوتا ہے۔ آپ مرحومین کے لیے کبھی بھی دعا کیجئے، قبرستان جا کر دعا کیجئے، گھر میں بیٹھ کر دعا کیجئے، مسجد میں بیٹھ کر دعا کیجئے، سجدے کی حالت میں دعا کیجئے، راتوں میں اٹھ کر تہجد میں دعا کیجئے، ان کی مغفرت طلب کیجئے، لیکن اس طرح کسی ایک دن کو خاص کرنا، کسی ایک وقت کو خاص کرنا، شریعت اسلامیہ کے اندر ایسی کوئی دلیل ہم اور آپ کو نہیں ملتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ جو بات آئی ہے کہ اللہ کے نبی نے اس رات کے بارے میں بات بیان فرمائی، یہ جو حدیث آئی ہے، اس حدیث کے تعلق سے کئی سارے علماء نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، قابل اعتبار نہیں ہے، قابل اعتماد نہیں ہے۔ اس حدیث پر ہم اور آپ یقین نہیں کر سکتے کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات بتائی گئی کہ اس رات اللہ آسمان پر آتے ہیں اور اس طرح سے اتنے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ حاضرین، چیزوں کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ کس طرح سے لوگوں کو کس طرح سے بیوقوف بناتے ہیں، کس طرح سے صحیح حدیثوں کو غلط حدیثوں سے جوڑ دیتے ہیں، جس بات پر عمل کرنا چاہیے اس کو کس طرح سے غلط باتوں سے جوڑ کر معاشرے میں لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور لوگوں کو سنتوں سے بھڑکا کر بدعتوں کی طرف لے کر چلے جاتے ہیں۔ اس طرح یہ واقعہ چونکہ مشہور ہے، صحیح ہے، اس واقعے کو سن کر سب لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ واقعہ اسی رات پیش آیا، اور ہم اور آپ معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ اس رات کو بڑے اہتمام کے ساتھ لوگ مناتے ہیں۔ اس رات کو کیا کیا چیزیں کی جاتی ہیں، کیا کیا بدعات کی جاتی ہیں، آتش بازیاں کی جاتی ہیں، گھروں کو سجایا جاتا ہے، کمروں کو سجایا جاتا ہے۔ اگر کسی آدمی کا اس گھر کے اندر انتقال ہو چکا ہوتا ہے تو وہ آدمی جس کمرے میں رہا کرتا تھا اس کے بستر کو ایک اچھا نیا بستر ڈالا جاتا ہے، یا اس کا پسندیدہ بستر وہاں پر ڈالا جاتا ہے، اس کے پسندیدہ پکوان پکائے جاتے ہیں، اس عقیدے کے ساتھ کہ ان کی روحیں واپس آتی ہیں، آ کر ان تمام چیزوں کو دیکھ کر خوش ہو کر جاتی ہیں۔ دیکھیں یہ چیزیں تو حدیث میں نہیں ہے، حالانکہ ضعیف حدیث میں بھی بات نہیں ہے کہ روحیں واپس آتی ہیں۔ اگر ضعیف حدیث کو بھی مان لیا جائے تو بس اس میں اتنی بات ہے کہ آپ جائیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، واپس آ جائیں۔ اگر مان بھی لے، ویسے تو مانیں گے نہیں کیونکہ ضعیف حدیث ہے، اگر مان بھی لے تو بس اتنی بات اس سے معلوم ہوتی ہے کہ جائیں دعا کریں واپس آ جائیں۔ لیکن یہ بات کہاں سے آئی کہ روحیں گھروں میں آتی ہیں؟ آ کر دیکھتی ہیں کہ میرے لیے کیا اہتمام کیا گیا ہے، کس طرح کا بستر میرے لیے سجایا گیا ہے، کس طرح کا کھانا میرے لیے پکوایا گیا ہے۔ آپ یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارے اور آپ کے مرنے کے بعد ہماری جو روحیں ہوتی ہیں یا تو علیین میں ہوتی ہیں یا تو سجین میں ہوتی ہیں، یا تو وہ جنت کے اندر ہوتی ہیں یا تو جہنم کے عذابات میں ہوتی ہیں۔ آپ ایک مرتبہ غور کر کے دیکھیں، سوچ کے دیکھیں، جو روحیں اگر ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے جتنے رشتہ دار ہیں تمام کے تعلق سے ہم یہی اچھی امید رکھتے ہیں کہ وہ جنت میں ہوں گے، علیین میں ہوں گے، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے تمام کے تمام رشتہ دار اچھے تھے، نیک تھے، متقی پرہیزگار تھے تو وہ تو علیین میں ہوں گے۔ آپ ایک مرتبہ سوچ کر دیکھیں، کیا وہ جنت کی نعمتوں کو چھوڑ کر ہمارے پکوان کے لیے آئیں گے؟ ہمارے یہ بستروں کے لیے وہ آئیں گے؟ وہ آ کر دیکھیں گے کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ جنت کی نعمتیں چھوڑ کر آپ آئیں گے؟ آج آئیں گے کیا وہ لوگ؟ اور اگر سجین میں ہے، جہنم کے عذابات میں ہے، تو کیا ان کو داروغہ چھوڑ دے گا کہ جاؤ اپنے گھر میں جا کر ایک رات عیش کر کے آؤ، جاؤ دیکھ کر آؤ کہ تمہارے رشتہ داروں نے تمہارے لیے کس طرح کے بستر سجائے ہیں، کس طرح کے پکوان پکائے ہیں، تمہارا کتنا خیال کرتے ہیں؟ کیا بات ہو سکتی ہے؟ ہم اور آپ اس بات یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ جو روح جو ایک مرتبہ اس دنیا سے نکل چکی ہے وہ یا تو علیین میں ہوگی یا تو سجین میں ہوگی، یا تو جنت کی نعمتوں میں آرام کر رہی ہوگی، جنت کی نعمتوں سے وہ مستفید ہو رہی ہوگی، یا تو پھر وہ تو جہنم کے اندر عذابات میں ہوگی۔ نہ تو جنت کی نعمتوں کو چھوڑ کر ہمارے گھر آئیں گے، نہ تو جہنم کے عذاب سے بچ کر ایک رات کے لیے وہ ہمارے گھر آ پائیں گے۔ یہ تمام چیزیں بدعات ہمارے اندر ہو رہی ہیں، ہمارے معاشرے میں ہمارا آپ یہ تمام بدعات دیکھ رہے ہیں۔ اور ایک بات، آخری بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ جو لوگ یہ فتویٰ دیتے ہیں، اس بات کو آپ غور سے سنیں، اس بات کو آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو لوگ فتویٰ دیتے ہیں کہ 15ویں رات کو جاگنا چاہیے، 15ویں رات کو عبادت کرنا چاہیے، اس شرط کے ساتھ فتویٰ دیتے ہیں، اس شرط کے ساتھ فتویٰ دیتے ہیں کہ رات میں اکیلے میں جاگیں،
یعنی کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، اجتماعی شب بیداری نہیں ہونی چاہیے کہ سب لوگ مسجد میں آ کر شب بیداری کرنے رات گزار رہے، سب لوگ قبرستان جا کر رات گزار رہے۔ کیا پہلی شرط بتا رہے ہیں؟ پہلی شرط یہ ہونی چاہیے کہ آپ ایسی عبادت کریں کہ آپ کی عبادت کا کسی اور کو پتہ نہ چلے، آپ اپنے گھر میں اکیلے میں عبادت کر لیں۔ آپ قبرستان جائیں تو کسی اور کو علم نہیں ہونا چاہیے کہ آپ قبرستان گئے ہیں، پہلی شرط۔ اور دوسری شرط یہ کہ تمام چیزیں نہیں ہونی چاہیے جو کہ آج معاشرے میں ہم اور آپ کو نظر آتی ہے، یہ آتش بازیاں، اسی طرح گھروں کو سجانا، مسجدوں کو سجانا، مسجدوں میں لائٹنگ کرنا، فلاں جتنے خرافات ہو رہے ہیں، ان تمام چیزوں کے بغیر بعض لوگوں نے یہ اجازت دی ہے، فتویٰ دیا ہے کہ شب برات منا سکتے ہیں، 15ویں شعبان کی رات منا سکتے ہیں۔ اب جو پہلی شرط بتائی گئی ہے، دوسری شرط جو بتائی گئی اس کی وجہ کیا ہے؟ حدیثوں کے اندر اس کا کوئی تعلق نہیں، اس لیے یہ چیزیں ہم اور آپ کو نہیں کرنی چاہیے، سمجھ میں آتی ہے بات۔ لیکن جو پہلی شرط بتائی گئی کہ اکیلے میں تنہائی میں کسی کو علم ہوئے بغیر کرنا چاہیے، اس کی وجہ کیا بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی بھی کسی کو علم ہوئے بغیر قبرستان گئے تھے۔ کیا بات بتائی جا رہی ہے؟ یہ جو فتویٰ ہے بڑا خطرناک فتویٰ ہے، بڑا سنگین فتویٰ ہے، آپ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے علم ہوئے بغیر قبرستان گئے تھے، اور اللہ کے نبی کسی کو بتائے بغیر ہی قبرستان سے واپس آ رہے تھے۔ یہ الگ بات کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دیکھ لیا، پھر ہم کو پتہ چل گیا کہ اللہ کے نبی 15ویں شعبان کی رات قبرستان گئے تھے۔ آپ اس فتوے کی سنگینی کو سمجھنے کے لیے حضرت عائشہ کی اس حدیث کو یاد کیجئے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اگر کوئی آدمی 3 باتوں کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ آدمی اللہ کے نبی پر جھوٹ باندھ رہا ہے، اللہ کے نبی پر بہتان تراش رہا ہے۔ اس میں سے ایک بات حضرت عائشہ نے بیان فرمائی، اگر کوئی آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کا کوئی حکم، شریعت کی کوئی بات اپنی امت سے چھپائی ہے تو پھر وہ آدمی اللہ کے نبی پر جھوٹ باندھ رہا ہے۔ آپ دیکھیں اس حدیث کو اس فتوے سے آپ جوڑ کر دیکھیں کہ اللہ کے نبی اکیلے میں گئے عبادت کرنے کے لیے، یعنی اللہ کے نبی یہ نہیں چاہ رہے تھے کسی اور کو بتائیں۔ اگر شریعت کی بات ہوتی، اگر نیک بات ہوتی، اگر شریعت کے حکم سے اس کا تعلق ہوتا، وہی سے اس کا تعلق ہوتا، تو ضرور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بتاتے، اور کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو نہ چھپاتے۔ قرآن کے اندر بہت ساری جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی گئی، لیکن ان آیتوں کو بھی اللہ کے نبی نے اپنی امت سے نہیں چھپایا۔ تو پھر ایسا عمل جس سے لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے، جس کے اندر لوگوں کے مرحومین کی مغفرت ہو سکتی ہے، ایسے عمل کو کیسے اللہ کے نبی اپنی امت سے چھپا سکتے ہیں؟ مطلب یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل جو کیا اس کا کوئی خاص 15ویں شعبان سے تعلق نہیں تھا کہ اس کے اندر ایک فضیلت ہوگی، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ خاص کر لوگوں کی مغفرت فرمائیں گے۔ ایسی بات ہوتی تو ضرور بھی ضرور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اس بات سے آگاہ کیے ہوتے۔ تو حاضرین، ان چیزوں کو آپ لوگ باریکی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہمارا دنیاوی معاملات کو بڑی باریکی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح شریعت کے احکام کو بھی، شریعت کی باتوں کو بھی باریکی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس کا تعلق آخرت سے ہے، اس کا تعلق آخرت سے ہے، اخروی کامیابی اور اخروی ناکامی سے ہے۔ اگر ہم نے یہاں پر ضعیف حدیثوں کو بنیاد بنا کر بدعتوں پر عمل کیا پھر آخرت میں ہم ناکام ہو جائیں گے، اور اگر ہم یہاں پر صحیح حدیثوں کو پرکھا، صحیح حدیثوں کو سمجھا، صحیح حدیثوں کو معلوم کیا، پھر اس کے مطابق سنتوں پر اگر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں ہم اور آپ کامیاب ہو جائیں گے، کامیابی سے ہم اور آپ ہمکنار ہوں گے۔ اسی طرح ایک اور بات یاد رکھیں کہ یہ 15ویں شعبان کے بعد روزے رکھنے کے تعلق سے بھی ایک مسئلہ ہے، اس مسئلے کو بھی آپ یاد رکھ لیں کہ علماء نے حدیثوں کی روشنی میں بات بیان فرمائی ہے کہ اگر آپ روزہ رکھنا بھی ہے تو 15ویں شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے احتراز کریں، 15ویں شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے احتراز کریں، روزہ رکھنے سے بچے۔ بعض حدیثوں سے ہم اور آپ کو یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ تو پھر ابھی شروع میں نے آپ کے سامنے بات بتائی کہ اللہ کے نبی 15 شعبان کے اندر بہت زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن کچھ حدیثوں سے بات معلوم ہوتی ہے کہ 15 کے بعد روزے کا زیادہ سے زیادہ ہم اور آپ کو اہتمام نہیں کرنا چاہیے۔ تو علماء نے اس میں بات بتائی ہے کہ اگر کوئی خاص کر 15 کے بعد روزہ رکھتا ہے تو اس کے لیے ممانعت ہے، اور اگر کوئی شروع سے پورے مہینے کا روزہ رکھنا چاہتا ہے یا شروع سے پورے مہینے کے اکثر دنوں کا روزہ رکھنا چاہتا ہے تو ایسے شخص کے لیے ممانعت نہیں ہے۔ اسی طرح اور دوسرا
وہ شخص اس کے لیے بھی ممانعت نہیں ہے جس آدمی کی عادت ہے کہ وہ آدمی ہر پیر جمعرات کو روزہ رکھتا ہے، اور اگر 15 شعبان کے بعد بھی پیر جمعرات آتا ہے تو اس میں اگر وہ آدمی روزہ رکھتا ہے تو اس کی بھی ممانعت نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی اپنے روزوں کی قضا کر رہا ہے، رمضان میں جو روزے چھوٹ گئے تھے ان روزوں کی اگر کوئی آدمی قضا کرنا چاہتا ہے تو یہ روزے بھی 15ویں شعبان کے بعد آدمی قضا کر سکتا ہے۔ تو کل ملا کر حدیثیں اگر ہم اور آپ ملا کر دیکھیں گے، اس بات کو یاد رکھیں کبھی بھی ہم صرف ایک حدیث کو اٹھا کر اس کو دیکھیں گے تو بہت ساری پریشانیوں کا سامنا ہم کو کرنا پڑے گا، اسی لیے پوری حدیثوں کو ملا کر ہم دیکھیں گے تو ہم اور آپ کو مسئلہ کیا ہے اچھی طرح سے وضاحت کے ساتھ ہم اور آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ تو حدیثوں کو ملا کر دیکھیں گے تو ہم اور آپ کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شعبان کے اندر جو فضیلتیں صحیح فضیلتیں بتائی گئی ہیں ان فضیلتوں پر یقین رکھتے ہوئے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو بھی کام کرے قرآن اور حدیث کی روشنی میں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کثرت کے ساتھ سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بدعتوں سے ہم تمام کو دور رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی لوگ بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، اے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ جو بیمار ہیں انہیں شفائے عاجلہ کاملہ نصیب فرما۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔